یہ فتویٰ دے سکتے تھے لیکن نہیں، انتظار کس کا کر رہے ہیں؟ جناب عبداللہ بن مسعود کا، وہ امام ہے مسجد کے. یہ آپ کو ادب سکھایا جا رہا ہے کہ کچھ سیکھیے. ہم نے آزادی تو دے دی ہے، اس کا مقصد نہیں کہ فل آزاد ہو جاؤ. ہاں بات سمجھ رہے ہو نا، فل آزادی. خیر کہتے ہیں باتیں کرتے کرتے مسجد میں پہنچ گئے. ایک ہلکے والوں کے اوپر کھڑے ہو کے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا کر رہے ہو؟ کہا صحابی رسول اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں. کہا کہ تم اپنے لیے برائیاں شمار کر لو، برائیاں. وہ حیران ہو گئے. کہا کہ ہمارا ارادہ تو نیکی کا ہے. فرمایا کہ بہت سارے لوگ نیکی کا ارادہ کریں گے لیکن پہنچ نہیں پائیں گے نیکی کو. کس چیز کا ارادہ کریں گے؟ آج جتنی بھی بدعات کی جاتی ہے مقصد کیا ہوتا ہے؟ نیکی نا بھائی، ثواب ملے نا. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ارادہ نیکی کا ہے. کہا کہ کتنے لوگ نیکی کا ارادہ کرتے ہیں لیکن نیکی کو نہیں پہنچ سکتے. مجھے یقین نہیں ہے کہ تم اتنی جلدی گمراہ ہو گئے. ان کو گمراہ کہہ رہے ہیں. جن برتنوں میں پیغمبر کھاتے تھے آج بھی ہمارے پاس موجود ہیں. ابھی تو معاملہ نیا نیا گزرا ہے. قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. او میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو، کیا بتا دوں کہ اعمال کے ہوتے نقصان میں کون گئے؟ کون؟ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ عمل بھی ہے اور نقصان میں گئے؟ ارمان تو یہ ہے کہ بھائی بندے نے عمل کیا ہے، عمل نہ کرے نقصان میں گئے تو کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ٹکے کی بچت نہیں ہے، منٹ کی فرصت نہیں ہے. صبح سے شام تک دکان کھولا، 12 گھنٹے کے بعد جب حساب کیا تو کچھ نہیں بچا، مہینے کے بعد حساب کیا تو کچھ نہیں بچا، تو اس کو افسوس ہو گیا میری محنت رائے گان جا رہی ہے. رب کہہ رہے آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ اعمال کو ہوتے ہوئے نقصان میں گئے. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. جو بھی دنیا میں محنت کی، کاوش کی اور اس کے رسول کی نہیں، قال اللہ وقال رسول نہیں ہے، وہ اچھا کام آپ کے لیے ثواب کا باعث نہیں بن سکتا. صحیح بخاری کی مشہور روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 3 بندے آئے. گھر پر آپ نہیں تھے، مومنوں کی مائیں امہات المومنین موجود ہیں. کہنے لگے اماں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرضی عبادات تو ہم جانتے ہیں لیکن نفلی عبادات ہم زیادہ نہیں جانتے. تو گھر والوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو عبادت بھی کرتے ہیں اور آرام بھی فرماتے ہیں. آپ رمضان کے علاوہ نفلی روزے رکھتے ہیں؟ نہیں بھی رکھتے. رکھنے پہ آتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب آپ نہیں چھوڑیں گے، چھوڑنے پہ آتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں بھئی آپ نہیں رکھیں گے. یعنی اس طرح کبھی رکھتے کبھی. یہ رمضان کے علاوہ کی بات ہے، فرض کی بات نہیں. ایسا نہیں سمجھو کہ آپ کہو کہ رمضان کا بھی معاملہ حل ہوگا. اور رمضان آتا ہے نا بھی ایک دوسرے کو کہتے ہیں بھائی جان کیا ہو یار رمضان آ رہا ہے، مصیبت آ رہی ہے. او بھائی اللہ کے بہترین مہینہ آ رہا ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ آ رہا ہے. وَلِلَّهُ اتْقَى مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلُّ اللَّيْلِ. اللہ تعالیٰ بے انتہا لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. میں ان کو تم بدبخت آدمی تمہیں پکوڑے سموسے مل جائیں گے، کاہے کو تم پریشان ہو رہا ہے؟ تیرے پکوڑوں کی وجہ سے کیا رمضان نہ آئے کیا؟ فرمایا کہ آپ نے شادیاں بھی شادیاں مجھے اور آپ پر شادیوں کا نام کا لرزہ طاری ہو جائے گا. جی ہمارے ہاں دوسری شادی کا مقصد یہ ہے پہلی بیوی کو سب سانپ نے سونگ لیا، یقین جانے کو غشی کے دورے پڑ جائیں گے. ہائے ہائے میرا مرد دوسری شادی کر رہا ہے. بتا کیوں؟ وہ عورتیں کہیں گی تیرے اندر کوئی کمی کیا تھی، اس نے شادی کرنی اس لیے ہم سب نے ایک پہ گزارا کیا ہوا ہے، معاف کرنا. کوئی ہوگا کوئی مرد مجاہد. آپ نے کیا فرمایا کہ آپ نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں. کانہم تقالوہا، حدیث کے الفاظ صحیح بخاری کے علماء بیٹھے ہوئے کہنے لگے کہ آپس میں یار یہ تو بہت کم ہے. کس حوالے سے کم ہے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شان تو سب سے اعلیٰ ہے، ہم تو کمتر لوگ ہیں، ہمیں تو اور بھی زیادہ کرنی چاہیے. تو بھی کیا کریں گے آپ؟ ایک کہتا ہے کہ تم سب گواہ رہنا. اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے بھی سن رہے ہیں کہ آج کے بعد میں رات کو سوؤں گا نہیں. اس دور میں یہ موبائل نہیں تھی، ٹھیک ہے نا،
ویسے سوتے آپ بھی نہیں ہیں، اور کراچی والوں کو ویسے ہی نیند نہیں آتی. یہ قدرتی پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کہ کراچی والوں کو 3 بجے فون کرو پھر بھی ہاں بھائی صاحب کوئی نیند آنکھ میں نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھار یقین جانیے کہ رات کے 3 بجے 4 بجے ناشتہ کر رہے ہیں، کھا رہے پی رہے ہیں، گویا کہ ان کے لیے دن ہے. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ عشاء نماز کے بعد سو جاؤ. کیوں سونا؟ اس لیے کہ فجر پڑھنی ہے. اور آپ کا تو ذہن ہے کہ فجر تو ہم نے پڑھنی نہیں ہے، ناشتہ ہی آپ کا 12 بجے، تو آپ فجر کیا پڑھو گے؟ خیر، رات کا اٹھنا. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. کہا کہ میرے بندے راتوں کے ان کے پہلو بستروں سے الگ ہوتے جدا ہوتے ہیں، پکارتے اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ، اپنی جوانی کو یاد کرتے ہوئے، اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے، اپنے پاپ کو یاد کرتے ہوئے، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے. کہا کہ آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، آنکھوں سے. جب 5000 کا نوٹ جائے پھر ہمارے باتیں یارو میرا 5000 کا نوٹ گم ہو گیا. آنسو اس وقت آپ کو آتے ہیں جب آپ کے 5000 گم ہو جائیں. یہ آنسو نہیں آتے کہ میری فجر کی نماز نکل گئی مجھ سے، تو کہیں نکل گئی، کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے ساری رات اللہ کی عبادت کرنی ہے، جاگنا ہے میں نے. ٹھیک ہے. اور ویسے بھی اصولی طرح دیکھا جائے عام طرح یار جاگ رہا ہے، کیوں جاگ رہا ہے؟ تلاوت کرے گا، قیام کرے گا، استغفار کرے گا، اللہ سے گناہوں کی معافی طلب کرے گا، اچھا کام ہے بتا. دوسرا کہتا ہے کہ بھائیو تم اس بات پہ گواہ رہنا، آج کے بعد میں نے روزہ چھوڑنا ہی نہیں ہے، روزہ نہیں چھوڑوں گا، فارغ ہمیشہ کے لیے روزے سے رہوں گا. ابو داؤد جامع ترمذی ابن ماجہ کے اندر دوسری روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، آپ سے ملاقات کی، آپ نے دیکھ کر فرمایا کہ اب تیرے سے ملاقات تو ہے میری. کہنے لگا اللہ کے رسول جو سال گزر گیا میں آپ سے مل کے تو گیا تھا. آپ نے فرمایا کہ پھر تیری طبیعت کو کیا مسئلہ ہے؟ کیا اس وقت تو ماشاءاللہ اچھے صحت مند تھے، ابھی مجھے آپ کمزور نظر آ رہے ہیں. کہنے لگے اور تو کچھ نہیں ہے اللہ کے رسول، میں جب سے گیا ہوں نا آپ سے، اور آج تک میں نے ایک روزہ نہیں چھوڑا. جو لوگ عرب کے علاقے میں گئے ہیں، حج اور عمرے پہ بھی گرمی میں کبھی گئے ہوں گے یا کمانے گئے ہوں گے، ابھی تو ماشاءاللہ جاتے ہو تو آپ کی ہر چیز ایسی ہے، کمروں سے لے کر، گھر سے لے کر، مسجد سے لے کر، ہوٹل سے لے کر، کار سے لے کر، ہر چیز ایسی، اس لیے محسوس نہیں ہو رہا گرمی آپ کو. میں کہتا ہوں کہ اس زمانے کی گرمی اور پھر یہ پورے سال روزہ رکھنا، اس بندے کی صحت گر چکی ہے، اور صحت کی گواہی میرے پیغمبر دے رہے ہیں کہ اب پہلے سال جو آئے تھے آپ مجھ سے ملے تھے بڑے تندرست تھے، اب کمزوری کی وجہ کیا ہے؟ بندہ وجہ کیا بتا رہا ہے کہ میں نے پورا سال روزہ رکھا، ایک بھی نہیں چھوڑا. آپ نے کیا فرمایا؟ وہ میرے صحابی جی اللہ کا رسول، کہا تجھے ایک روزے کا بھی ثواب نہیں ملا. ہمارے منہج کو سمجھ رہے ہو نا کہ نہیں سمجھ رہے؟ کیوں نہیں ملا؟ اس لیے نہیں ملا کہ آپ کو کس نے یہ حکم دیا تھا؟ کس کے کہنے پر آپ نے پورے سال روزے رکھے؟ یہی ہماری دعوت ہے کہ اللہ کے بندے چھوٹا کام ہے یا بڑا کام ہے، اس کے کرنے سے پہلے آپ پہلے دیکھیے کہ اس کا ثبوت اللہ کی کتاب میں ہے، اگر نہیں تو پیغمبر کے فرمان میں ہے، اگر دونوں میں نہیں ہے تو پھر یہ اس چیز کو نام ہے بدعت. بدعت کو سیکھنے کہ دور سے آئے گی کہ 24 نمبر مارکیٹ ساری دور ہو جاؤ بدعت آ رہی ہے. او بھائی بدعت کی معنی کیا ہے؟ کہ ہر وہ کام دین کا کر کے کیا جائے جس کا ثبوت نہ اللہ کے کلام میں ہو نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہو. پھر یہ کہتے ہیں کہ تم دلیل لاؤ کہ کہاں نہیں لکھا ہوا، ہم کہتے ہیں یہی تو ہماری دلیل ہے کہ کچھ نہیں تو اس کا مقصد بدعت ہے. اچھا بھئی تو روزے رکھ لینا. تیسرا کیا کہتا ہے کہ میں نے مجرد رہنا ہے، بس شادی نہیں کرنی. کیوں نہیں کرنی بھئی؟ ظاہری بات ہے شادی کریں گے 1 سے 2، 2 سے 3 معاملہ بڑھتا چلا جائے گا، اور پھر یہ کمانا بھی پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، دنیا داری میں اترنا پڑے گا. کوئی اکیلے ہوں گے، ملا تو ٹھیک ہے، نہیں ملا بھی ٹھیک ہے. جس طرح آپ دیکھتے اکثر لوگ اکیلے بیچارے ایسے، ان کی زندگی ایسی ہے کہا کہ ہم خلا اللہ کرتے رہیں گے، شادی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، یہ تینوں باتیں کر کے اپنے اپنے گھر چلے گئے. اللہ کے رسول گھر پر آئے اور گھر والوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول آپ کے 3 صحابہ آئے تھے اور یہ باتیں کر کے گئے. آپ نے ان کو بلایا. ہاں بھی میرے گھر پر آئے تھے. جی جی میں نے تمہارے متعلق یہ سنا ہے کہ تم نے باتیں کہی ہیں کیا؟ انہوں نے کہا بالکل ہم نے کہی.
आपने फरमाया कसम ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, जितनी तकवा परहेजगारी खौफ अल्लाह का मुझे है, कायनात में किसी और बंदे को नहीं हो सकता। और हकीकत है, जितनी मार्फत अल्लाह की है, जितनी कुर्बत अल्लाह की है, जितने करीब अल्लाह के पैगंबर हो सकते हैं, हम आप हो सकते हैं क्या? जिनका ताल्लुक जुड़ा हुआ है, फरिश्ते आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, वही आ रही कभी जा रही है, कभी खुद मेराज पे चले जा रहे हैं। तो जितनी मार्फत अल्लाह को के रसूल को है, मुझे आपको तो नहीं हो सकती। फरमाया कि जितना मैं जानता हूं, अगर तुम्हें भी इतना इल्म हो जाए तो अपने घर वालों से फायदा न उठाओ, बिस्तरों को छोड़कर जंगल में तुम चले जाते। लेकिन